میرے سامنے کا قبر کے اندر تمہیں جو کام آنی ہے نا وہ سورہ ملک ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب صحابہ نے کہا عبداللہ بن عباس یہ بات کر دی تو ایسا کر نزول کے فوراً کمپلیشن کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال واجی ہوا تو خالی وصال ہی ثابت کر دے قرآن سے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں نکالتا ہوں نا, کوئی مشکل سوال کر دیتا یار. قرآن پاک نے خود گواہی دے دی. آپ کی گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے نا, وہ جو گلو کمپارٹمنٹ, اس میں نا ٹریش پڑا تھا, ہم سب کی چیزیں گری ہوئی ہوتی ہیں اس میں. میرے نا نفسیات کے جو استاد تھے نا, انہوں نے مجھے ایک بات, بہت پرانے سالوں کی بات انہوں نے بتایا تھا کہ تیرا ذہن جو ہے نا بیسیکلی وہ اصل میں تیرا غلام ہے, مگر اگر تجھے یہ بات نہیں نہ پتا ہوگی تو تیرا ذہن جو ہے نا اس کا تو غلام ہے. اگر تجھے جس دن پتہ چل گیا نا وہ تیرا غلام ہے تو دنیا فتح کر لے گا, اور اگر تجھے نہ پتا تو پھر تیرے ذہن میں جو کوئی جہاں بھی فطور آئے گا تو اسے غلام آئے گا. بس تو ذہن تیرا باس ہے. اگر تجھے پتہ چل گیا کہ ذہن قابل استعمال چیز اللہ نے بنائی تو اس کا باس ہے. انہوں نے یہ مثال مجھے گاڑی کے گلو کمپارٹمنٹ سے دی تھی. آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں عبداللہ بن عباس کی حدیث کے اوپر. کہتے ہیں یار تمہاری نا گاڑی میں اگر کوئی چابی تم نے ڈھونڈنی ہو نا, چابی, اب میری گاڑی کے گلو کمپارٹمنٹ میں ہر چیز ہر ایک کی ہوتی ہے, بھرا ہوا ہوتا ہے, امرو یار کی زنبیل ہوتی ہے نا, تو چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں. کہتے ہیں کہ تم نے چابی ڈھونڈنی ہے نا تو ڈھونڈ دیتا چابی. میں نے کہا میں ڈھونڈ لیتا ہوں چابی. میں نے ہاتھ ڈالا, چابی نکال لی, کوئی ایک نہیں دو تین. کہتے ہیں بند کر دے, 3 چابیاں نکالی. تو یہ بتا اگر میں تجھے کہوں کہ کیا تیری گاڑی میں وہ نیل کٹر ہے, میں نے کہا جی ہے, نظر آیا کہ نہیں, کہتے کیونکہ تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا. یہ تجھے پتا ہے ٹائم اتنا ہی دوبارہ لگے آئے گا, تو اب ڈھونڈ. میں نے پھر ڈھونڈا, بالکل ڈھونڈا, بس 15 منٹ لگ جاتے ہیں اتنے سارے ٹریش میں سے. انہوں نے تیسری چیز بول دی, وہ نظر آئی, لیکن نہیں. اب 15 منٹ اور لگا. کراتا نا مجھ سے وہ یہ مشقیں کہ تو کب اپنے ذہن کو تابع کرے گا اپنے, کہ جب تجھے پتا ہوگا نا کہ قرآن پاک میں تجھے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ڈھونڈنی ہیں تو ساری نشانیاں ملیں گی. اگر تمہیں برکتیں ڈھونڈنی ہیں تو برکتیں بھی ملیں گی, نشانیاں نہیں ملیں گی. لیکن اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس کے لیے نشانی ہے, جو عقل رکھتے ہیں, جو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو نشانیاں مل رہی ہیں. اور کیا نعوذ باللہ یہ عجیب بات تھی کہ اسی پیرلل ڈور ویز کے اندر نبی علیہ السلام نے کہا قبر کے اندر تمہیں جو کام آنی ہے نا وہ سورہ ملک ہے. کیونکہ تو اب جس جگہ پہ انٹر ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے ہیں قبر میں جا آسمان کے دروازے کھلیں گے. ظاہر ہے چاہے بند ہو یا کھلے ہوئے ہو, جانا تو آسمان کی طرف ہی ہے نا, جنت کی ہو یا دوست کی ہو. فرشتے تو اوپر لے کے جاتے ہیں, اللہ کے پیروں میں پھینکتے ہیں کہ چل سجدہ کر اپنے رب کو. آپ نشانی کیوں نہیں پکڑے سورہ ملک, کیوں قبر کے لیے ہے. قرآن پاک پورا سامنے رکھیں, ہولسٹکلی دیکھیں, سمجھ آ جائے گی. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب صحابہ نے کہا عبداللہ بن عباس یہ بات کر دی تو نے, چل تو ایسا کر قرآن پاک کے نزول کے فوراً کمپلیشن کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال واجی ہوا تو خالی وصال ہی ثابت کر دے قرآن سے. صحابہ ایک صحابی نے تو یہ سوال داغ دیا عبداللہ بن عباس کو کہ آپ قرآن تو کمپلیٹ ہو چکا تھا اس وقت, نبی السلام دنیا میں حیات ہیں. ہاں جی, آپ تم وصال ثابت کرو. تو نے کہا کائنات کا سوال, تو چل نکال کائنات کا جواب. تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں نکالتا ہوں نا, کوئی مشکل سوال کر دیتا یار. قرآن پاک نے خود گواہی دے دی تھی جب سورتوں کی ترتیب نبی اسلام نے خود کی ہے. تو کتنے سال عبداللہ بن عباس کہتے کتنے سال ہمارے ساتھ رہے میرے نبی, 63 سال. تو قرآن پاک نے کیا کہا ہے, صحابی نے کہا کیا کہا ہے, دیکھو 63ویں سورت کے بعد کون سی سورت آتی, التغابن, کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. سب سے بڑی جدائی, کہ اس سے بڑی جدائی نہیں ہو سکتی, التغابن. تو قرآن پاک تو بتا رہا تھا کہ آپ تیار ہو جاؤ, اب جدائی آئی. قرآن پاک ہولسٹکلی دیکھ رہے تھے. جب کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے نا تو اس کو وہ چیز میں نظر آ بھی جاتی. اتنی سی بات ہے, اتنی بڑی کتاب ہے قرآن پاک, مگر نہیں ملے گی. جب آپ ڈھونڈ رہے ہیں, چھلانگ نہیں ماریں گے پانی میں تو خزانہ نہیں ملے گا.
دو بندے پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، ایک خزانہ لینے کے لیے اور ایک جان بچانے کے لیے. ایک جان بچا کے باہر آ جاتا ہے، ایک خزانہ لے کے باہر آتا ہے. قرآن پاک کی سورہ تکویر کی، سورہ معارج کی، سورہ واقعہ کی، ایون سورہ فاتحہ کی بھی ویڈیو ریلیز کی ہم نے. وہی واقعہ ہوا جو عبداللہ بن عباس نے کہا تھا نہ بتا کافر ہو جائیں گے، نہ بتا. اور میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی نیوٹن کی کوئی سائنس نہیں ماری، صحابہ کی حدیثیں کوٹ کرنا شروع کر دی میں نے کہ یہ دیکھو اس بات پہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں. آسمان کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے تھے، مگر نہیں ٹو سون بیٹا ٹو سون. پھر میں نے کیا کیا آپ کو پتا ہے، سورہ کاف کی 15 گھنٹے کی سورہ کاف کی صرف تفسیر کرنی پڑی. اور کیوں کیا کیا میں نے انگریزی میں کر دی کہ ڈھونڈتے رہو پھر اس میں سے فتوے، ایک دفعہ ہی فتوا نہیں آیا. اچھا طریقہ ہے دنیا میں تو پیغام پہنچے ہیں، جو مسلمان عرب میں رہتے ہیں، انڈونیشیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، مسلمانوں کو پہنچانی تھی بات. لوکل کنویں سے باہر آنے کا آسان طریقہ، ثواب بھی ہو گیا، کام بھی ہو گیا. اور لوکل مولوی نے جفی بھی ڈالی 17 گھنٹے آپ نے سورہ کاف میں. جی ہاں اللہ تعالیٰ قبول کرے. جی آمین سم آمین آمین. تو یہ کرنا پڑے گا. حکمت اس کو کہتے ہیں، وہ والی حکمت نہیں جو شامی مسلمانوں پہ اللہ کی لعنت ہو، حکمت نہیں دکھائی انہوں نے، یہ حکمت نہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے دو باتیں آپ سے، دو سبجیکٹ میں یہ پوری ویڈیو، یہ پورا کا پورا مجلس دو سیکشنز میں کیے. شروع میں عمر بن خطاب سے انٹر ہوا ہوں اور اینڈ میں علی بن ابی طالب کے فلیور میں آپ کو بات کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ ہو نظام اور کی کوشش اور انٹلیکچوئل وارفیئر. السلام علیکم، جس میں فیصل مان آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسکلی جو سورہ کاف میں اللہ نے ہمیں ایک تدبر و تفکر کرنے کے لیے سمجھایا ہے کہ اسلام ایک ایسا کمپلیٹ دین ہے کہ جو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی اینڈنگ بھی بتا دیتا ہے. کب سے چیزوں کو دیکھیں گے. قرآن کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ قرآن کو جس لینس سے دیکھتے ہیں، قرآن آپ کو اسی لینس سے چیزیں بتانے لگ جاتا ہے. اگر آپ اس کو تزکیہ کے لیے رکھیں گے تو آپ کو تزکیہ کی سب سے بیسٹ پیوریفیکیشن کی بک مل جائے گی. اگر آپ اس کو سائنس کے لینس سے دیکھو گے، قرآن ایک پورا سمندر ہے، جتنا زیادہ اس میں ڈیپتھ میں جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو خزانے ملتے جائیں گے. تو اسی کانٹیکس میں اگر میں بات کروں تو فرقان قریشی ایک یوٹیوب پہ چینل ہے، آپ ان کی ویڈیوز لازمی دیکھیں کیونکہ ہی از ماشاء اللہ جیم. جو ابھی تک انہوں نے جتنی بھی زیادہ اسٹڈیز کی ہیں، جتنی بھی زیادہ ان کی ایک وی کین سے کہ ویڈیو پبلش ہو چکی ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت فراست دی ہے. آپ اگر ان کو دیکھیں گے تو پھر آپ قرآن میں وہ جو چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں بڑے اچھے طریقے سے آپ ان سے ریلیٹ کر سکو گے. اور پھر آپ کے اندر اللہ کی طرف سے یہ کریٹیکل تھنکنگ اور سینس آف کمپیٹنٹ آنا سٹارٹ ہو جائے گی کہ آپ کس طرح ایک مسلمان قرآن کو لینس سے دیکھتا ہے، کس طرح ایک مسلمان اللہ کے بتائے ہوئے کلمات کو دیکھتا ہے. کیونکہ یہ ایک سیلف پیوریفیکیشن کی تو بک ہے، یا اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ ایک تو کوشش کریں عربک لینگویج سیکھیں. کیونکہ اسلام میں کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے. آپ نے اللہ کے نبی کو، صحابہ کرام کو، ان کو فالو کرنا ہے. آپ نے کسی ایسے بندے کو فالو نہیں کرنے لگ جانا جو اپنے سیکٹ کو ہی سب سے زیادہ صحیح مانتا ہے اور کسی اور سیکٹ کی اس نے بک بھی نہیں پڑھنی، تفسیر بھی نہیں پڑھنی، کچھ بھی نہیں کرنا. ایسے کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف اسی ایک دائرے میں ہو کے رہ جاتے ہو. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ عربک سیکھیں. جب آپ عربک لینگویج سیکھتے ہو تو اس میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس سینس میں یہ بات کر رہے ہیں اور کس سینس میں جا کے یہ ساری معاملات ہو رہے ہیں اور کس طرح آپ نے ساری چیزوں کو واپس